أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى العظام كيف ننشزها وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک آمنت باللہ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ہمارا درس سورہ بقرہ شریف کی آیت نمبر 258 259 اور 260 پر مشتمل ہے۔ ان تین آیات میں اللہ تعالیٰ نے 3 واقعات کا ذکر فرمایا ہے۔ پہلا واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے، دوسرا کسی اور شخصیت کا ہے، تفسیر میں ان کے مختلف نام آئے ہیں۔ اکثر مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ حضرت عزیر علیہ السلام ہے، اور تیسرا واقعہ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ ان تینوں واقعات میں جو پہلا واقعہ ہے اس میں تو نمرود بادشاہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں عراق کا بادشاہ تھا، جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکالمے اور مناظرے کے ذریعے اسے لاجواب کر کے اس غرور کو توڑا ہے، اور اس سے اللہ رب العزت کی قدرت کا اظہار ہو رہا ہے، اس کی طاقت اور شان و شوکت کا اظہار ہو رہا ہے۔ دوسرا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، اس کے متعلق جو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے اس کا اظہار ہوتا ہے دوسرے واقعہ میں۔ یہ یقین دہانی کروائی جا رہی ہے کہ اس طرح تمہیں بھی ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کریں گے۔ اور تیسرے واقعہ میں بھی مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کے حوالے سے ایک واقعہ کے انداز میں ہماری رہنمائی کی گئی ہے۔ فرمایا عالم تارا، کیا آپ نے نہیں دیکھا اے محبوب، الذی، اسے، حاجہ، جس نے جھگڑا کیا، ابراہیم سے، فی ربہ، ان کے رب کے بارے میں، ان آتاہ اللہ، اس وجہ سے کہ دی تھی اللہ نے اسے الملک کا بادشاہی۔ اذ قال، جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اسے، ربی الذی، میرا رب وہ ہے، یحیی، جو زندہ کرتا ہے، ویمیت، اور جو مارتا۔ قال، اس نے کہا، انا احیی، میں بھی زندہ کر سکتا ہوں، وامیت، اور مار سکتا ہوں۔ قال، تو حضرت کہا ابراہیم علیہ السلام نے، فإن اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ،
یاتی نکالتا ہے بالشمس سے سورج کو من المشرق مشرق سے، فاتی بہا من المغرب اور تو نکال سورج کو مغرب سے۔ جب آپ نے فرمایا تھا کہ میرا اللہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے تو اس نے کہا یہ کون سی بات ہے؟ اچھا، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب مشرق سے سورج کو نکالتا ہے تو مغرب سے نکال کے دکھا۔ اب اس پہ وہ کیا جواب دے سکتا تھا؟ فبہتا ہوش اڑ گئے اللہ اس کے کافرو جس نے کفر کیا، یعنی اس کافر بادشاہ کے ہوش اڑ گئے۔ واللہ اور اللہ تعالیٰ لا یہدی ہدایت نہیں دیتا القوم الظالمین ظالم قوم کو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب توحید کی دعوت دینا شروع کی ہے عراق کے علاقے میں، تو یہ چونکہ خود کافر تھا، بت پرست تھا اور اب خدائی کا دعوے دار بھی تھا، تو اس کے مفادات کے اوپر زد پڑنا شروع ہوئی ہے۔ تو ایسا ماحول بن گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور یہ آپس میں آمنے سامنے ہو گئی ہے۔ اور جب بات شروع ہو گئی ہے کہ حضرت ابراہیم سے پوچھا کہ تو کس خدا کا پیروکار ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ کا پیروکار ہوں۔ جس کے پاس زندہ کرنے کا اور مرنے کا اختیار ہے۔ تو اللہ رب العزت اسی بات کو شروع کر رہے ہیں کہ عالم ترائی الذی حاج ابراہیم، اے محبوب کیا آپ نے نہیں دیکھا اسے جس نے جھگڑا کیا تھا ابراہیم علیہ السلام سے، فی ربہ ان کے رب کے بارے میں، ان آتاہ اللہ الملک کہ اللہ نے اسے بادشاہی دی تھی۔ اب بادشاہی کی وجہ سے اس کے اندر تکبر آ گیا تھا، غرور آ گیا تھا، اور وہ خود خدا بنا بیٹھا تھا اور لوگوں کو خدا کے راستے سے روکتا تھا۔ تو اس انداز سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی ذمہ داری دے، کسی کو عہدہ دے، منصب دے، عزت دے، تو اسے چاہیے کہ اس کے بدلے میں وہ اللہ کا زیادہ شکر گزار بنے، اللہ کا زیادہ فرما بردار بنے، نہ یہ کہ وہ اللہ کا نافرمان ہو جائے اور اللہ کا باغی ہو جائے، وہ اس نمرود کے راستے پہ نہ چلے، وہ اللہ کے نیک بندوں انبیاء اکرام اولیاء اکرام کے راستے پہ چلے، اس کے اندر عاجزی آئے۔ تو جب بات چیت شروع ہوئی تو اذ قال له ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، جب ابراہیم علیہ السلام نے اسے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، قال تو اس نے کہا کہ انا احیی و امیت، میں بھی زندہ کر سکتا ہوں مار سکتا ہوں۔ اس نے کہا یہ کون سی ربوبیت کی دلیل ہے، اتنا رب تو میں بھی ہوں۔ استغفر۔ اس نے جیل خانے سے 2 قیدیوں کو بلوایا، ایک قیدی جس کی رہائی کا پروانہ جاری ہو چکا تھا اور کچھ دنوں کے بعد وہ رہا ہونے والا تھا، اور ایک وہ جسے کے لیے سزائے موت کا آرڈر ہو چکا تھا۔ اس نے کہا جس کے لیے سزائے موت کا آرڈر ہے اسے چھوڑ دو، زندگی دے دو اسے، اور جس کی رہائی کا پروانہ آ چکا ہے اسے پھانسی کے پھندے پہ چڑھا دو۔ اب یہ کام کر کے وہ بتا رہا ہے کہ میں بھی زندہ کر سکتا ہوں اور میں بھی مر سکتا ہوں۔ اچھا، جب یہ معاملہ ہو گیا تو آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دوسری دلیل دی ہے، مناظرانہ گرفت کی ہے اس کے اوپر، تو کہا کہ یہ تو تیری صورتحال سامنے ہی ہے، اب کتنا تو زندہ کر سکتا اور کتنا مار سکتا یہ تو لوگوں کے سامنے ہی ہے۔ اچھا اب ایسا کرنا، یہ جو سورج سب لوگوں کو نظر آ رہا ہے اس کے اوپر ہی تو اپنی بادشاہی کا اظہار کر کے ذرا دکھا۔ قال ابراہیم، و ابراہیم علیہ السلام نے کہا فإن اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یأتی نکالتا ہے بالشمس سے سورج کو، من المشرق مشرق سے، فاتی بہا من المغرب، تو ذرا اسے مغرب سے نکال کے دکھا، پتہ چلے تیری بادشاہی کا، پتہ چلے تیری خدائی کا۔ میرا اللہ وہ ہے جو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو میرے اللہ کے مقابلے میں تو بھی اگر خدا ہے نا تو اپنی قدرت کا اظہار کر، سورج کو مغرب سے نکال۔ اب اس پہ وہ کیا جواب دے سکتا تھا؟ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، کافر کے ہوش اڑ گئے، اب وہ جواب دینے کے قابل نہیں رہا۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو یہ اس کے اوپر حجت تمام ہو گئی ہے، اب وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بات کرنے کے قابل نہیں رہا۔ تو اب یہ وہ اللہ رب العزت کی قدرت ہے کہ جس کا مقابلہ بندے نہیں کر سکتے، تو عافیت اللہ رب العزت کی خدائی کو ماننے میں ہی ہے۔ اب آگے دوسری بات آ رہی ہے، دوسرا واقعہ، او کالذی، یا آپ نے نہ دیکھا اس شخص کو، مر جو گزرا، علی قریۃ، ایک بستی پر سے، وہی خاویۃ، اور وہ بستی گھری پڑی تھی، علی عروشہا، اپنی چھتوں کے بل۔ قال، تو وہ کہنے لگا، انا یحیی، کیوں کر زندہ کرے گا، ہذہ، اسے، اللہ، اللہ، بعد موتہا، ان کے ہلاک ہونے کے بعد۔
فَأَمَاتَهُ اللَّهُ، تو پس اللہ نے اسے مردہ رکھا. اب اس پہ بھی موت طاری ہوگی. اللہ نے اسے مردہ رکھا میعتا آمن، 100 سال تک. میعتا 100 آمن سال، 100 سال تک. ثم بعثہ، پھر اسے زندہ کیا. قال، اور فرمایا، اسے پوچھا کہ کم لبستا، تو یہاں کتنی دیر ٹھہرا رہا. قال، تو اس نے عرض کیا لبست، تو میں ٹھہرا رہا ہوں یومن، ایک دن، او بعد یوم، یا دن کا کچھ حصہ. اب ظاہر بندہ ایک 100 سال کے بعد دوبارہ زندہ ہوا ہے تو اسے تو یہی محسوس ہوگا کہ کچھ دیر کے لیے میں سویا تھا. قال، تو اللہ نے فرمایا بل نہیں، بلکہ لبستا، تو ٹھہرا رہا ہے میعت آمن، 100 سال. تو یہ یہاں پہ ہم نے 100 سال مارے رکھے ہیں، 100 سال سے یہاں پہ تو موجود ہے. پھر اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے دلیل کے طور پہ فرمایا فانظر الی طعامک، ذرا دیکھ اپنے کھانے کو، وشرابک، اپنے پینے کو، اپنے پینے کی چیزوں کو، کھانے کی چیزوں کو، لم یتسنہ، وہ باسی نہیں ہوا، ابھی تک تازہ ہے. پھر ساتھ ہی فرمایا وانظر الی حمارک، دیکھ اپنے گدھے کو، ولنجعلک، یہ سب اس لیے ہے، آیتن، بنائیں ہم، للناس، ولنجعلک، تاکہ ہم بنائیں تجھے، آیتن، نشانی، للناس، لوگوں کے لیے. وانظر الی العظام، دیکھ ان ہڈیوں کو. اب وہ جو گدھا تھا وہ تو 100 سال کا عرصہ ہو گیا، ریزہ ریزہ ہو گیا، ہڈیاں اس کے ساتھ بکھری پڑی تھی. تو فرمایا وانظر الی العظام، دیکھ ان ہڈیوں کو، کیف ننشزها، ہم کیسے جوڑتے ہیں انہیں، ثم نکسوها، پھر ہم پہناتے ہیں انہیں، لحما، گوشت. فلما تبین له، پھر جب حقیقت روشن ہوگی اس کے لیے، قال، تو اس نے کہا اعلم، میں جان گیا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک میرا اللہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے. تو یہ مفسرین نے، زیادہ مفسرین نے لکھا کہ یہ حضرت عزیر علیہ السلام تھے. وہاں پہ تباہی بربادی تھی، ہر چیز گری پڑی تھی، تباہ و برباد ہو چکی تھی. تو آپ نے اللہ سے یہ سوال کیا کہ اللہ دوبارہ اب اس بستی کو تو کیسے زندہ کرے، یہاں کیسے آباد کاری ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں اپنی قدرت کا یہ نمونہ دکھایا ہے، ان پہ موت طاری کر کے پھر دوبارہ انہیں زندہ کیا ہے. اور اس سے ہمارے لیے ہمیں یہ بات بتائی گئی ہے کہ جو اللہ ایک پہلے پیدا کرنے پہ قادر ہے، وہ مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پہ بھی قادر ہے. تو فرمایا او کالذی مر علی قریۃ، کہ آپ نے نہ دیکھا اس آدمی کو جو گزرا ایک بستی پر سے، وہی خاویۃ، اس حال میں کہ وہ بستی گری پڑی تھی، علی عروشہا، اپنی چھتوں کے بعد. قال، اس نے عرض کی انا یحیی ہذہ اللہ، کیسے زندہ کرے گا اللہ تعالیٰ اسے، بعد موتہا، اس کے ہلاک ہونے کے بعد. تو فاماتہ اللہ، اللہ نے زندہ رکھا، اللہ نے مردہ رکھا اسے میعت عامن، 100 سال تک. پھر ثم بعثہ، پھر زندہ کیا. قال کم لبثت، پھر پوچھا کہ تو یہاں کتنی مدت ٹھہرا رہا. قال لبثت یوما، اس نے عرض کی ٹھہرا رہا ہوں میں یہاں ایک دن، اور بعد یوم، یا دن کا کچھ حصہ. قال، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بل نہیں، بلکہ لبثت، تو ٹھہرا رہا ہے یہاں میعت عامن، 100 سال تک. پھر بطور دلیل کہا کہ دیکھ ذرا، فانظر الی طعامک و شرابک، دیکھ ذرا اپنے کھانے اور اپنے پینے کے سامان کو، لم یتسنہ، وہ باسی نہیں ہوا. ایک طرف یہ چیز ہے، کھانا پینا یہ بالکل ہم نے 100 سال گزر چکے ہیں لیکن ہم نے اسے باسی نہیں ہونے دیا، تر و تازہ ہے. دوسری طرف دیکھ وانظر الی حمارک، اپنے گدھے کو دیکھ، وانظر الی العظام، اس کی ہڈیوں کو دیکھ، اپنے گدھے کو دیکھنا ذرا، اس کی ہڈیاں کیسے بکھری پڑی ہیں، بالکل ریزہ ریزہ ہو گئی. تو یہ ہم نے کیوں کیا، وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، تاکہ ہم بنائیں تجھے نشانے لوگوں کے لیے. وانظر الی العظام، دیکھ ان ہڈیوں کو، کیف ننشزها، ہم کیسے جوڑتے ہیں انہیں، ثم نکسوها لحما، پھر ہم کیسے پہناتے ہیں انہیں گوشت. فلما تبین له، جب حقیقت روشن ہوگی اس کے لیے، قال، تو اس نے کہا اعلم، میں جان گیا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے. یہ سارا کام اس لیے کیا کہ بعد میں آنے والوں کو بھی پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرنے پہ قادر ہے. تو یہ آج 2 واقعات ہی ہوئے ہیں، ان دونوں میں ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بڑی نشانی ہے. تیسرا جو واقعہ ہے، اگلی آیت ہے جو، وہ انشاءاللہ کل اس پہ بات ہوگی. اللہ رب العزت سمجھ کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.